السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن آیت نمبر 14 سے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم عیسائی ہیں، اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، لیا ہم نے پختہ عہد ان سے، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بلا دیا ایک بڑا حصہ اس میں سے جو انہیں یاد کرایا گیا تھا، بھی ساتھ اس کے، فَأَغْرَيْنَا، تو ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ، اور ان قریب بتائے گا ان کو اللہ، بما کانوا یصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیراً، بہت کچھ، مما، اس میں سے جو، کنتم تخفون، تھے تم چھپاتے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کر جاتا ہے بہت کچھ کو۔ قد جاءکم من اللہ، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور، روشنی، و کتاب مبین، اور کتاب واضح۔ پیچھے یہودیوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور ان کے وعدوں کو توڑنے کا ذکر ہے، اور یہاں عیسائیوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتے جیسے انہوں نے وعدوں کو توڑا، سیم اسی طرح کا ورڈ کل کے لیسن میں تھا، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، اور سیم اسی طرح کا ورڈ آج کے لیسن میں ہے۔ انہوں نے بھی ایک بڑا حصہ ان نصیحتوں کا، اس کتاب کا، اپنے اوپر آئی گئی تعلیمات کا بھلا دیا، انہوں نے بھی بھلا دیا۔ ان سے بھی توحید کا وعدہ تھا، اور اچھے اخلاق کا اور معاملات کا، ان سے بھی وہی وعدے تھے۔ تو اللہ فرماتے انہوں نے ایک بڑا حصہ اس نصیحت کا بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ جب بھی ایک تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، معنوی بھی، یعنی کسی کا معنی بدلا اور کہیں لفظ بدلا، جیسے پیچھے ہم نے رائنا اور حتت ان کو چینج ان کا پڑھا یہودیوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا بھی ہوا کہ جب یہودی کہیں آتے تھے تو عیسائی ان کی مخالفت کرتے تھے، اور عیسائی کہیں غلبہ پاتے تو یہودی ان کی مخالفت کرتے۔ پھر عیسائیوں کے اندر رہبانیت آ گئی کہ دنیا کو چھوڑ دو، بس کھانا پینا، بہن بھائی، ماں باپ، سب کو چھوڑو، اور یہ سارا کچھ انہوں نے خود سے خود اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم ان کو نہیں دیا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی اور نئی نئی تعویلوں میں لگے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، اور مستقل طور پر ان میں نفرت اور دشمنی کا بیج گرو کرنے لگا۔ پھر معاملہ اسی پر ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ یہی چیز کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ڈال دی۔ کیوں ڈالی؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے ہدایت کا کام نہیں لیا تو اسی کے ساتھ ان سے گمراہی نکل آئی، اور گمراہی پھر آگے چلتی گئی۔ قیامت کے دن تک ان کی آپس میں دشمنی رہے گی۔ یہ جتنا ہمیں ان میں یونٹی نظر آتی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف یونٹی ہے۔ آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے، یہودی عیسائیوں کے خلاف، عیسائی یہودیوں کے خلاف۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں عنقریب ہم انہیں بتائیں گے دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے، کہاں کہاں انہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی، اس کی کتاب میں تحریف کی، اس کے انبیاء کو جھٹلایا، قتل کیا،
یہ سارا کچھ اللہ ان کو بتائیں گے، کیونکہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ تمہیں بہت سارا بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے اپنی کتاب میں سے، کیونکہ اگر علماء چھپاتے تھے تو عوام کو تو اتنی خبر نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جو عالم کہتے ہیں چونکہ وہ پڑھے ہوئے تو وہ صحیح کہتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہر انسان جو ان کا مولوی کہے اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، خود کوئی کوشش نہیں کرتا کہ بک کتنی ایزی چیز ہے، ہم اس کو کھولیں، خود پڑھیں، سمجھیں اور حق اور باطل کی پہچان ہو، نہیں، جو کوئی بتاتا ہے اسی کے مطابق چل پڑتے۔ اسی طرح ان کی عوام کا حال تھا، اور وہ پھر کتاب کی طرف آنے بھی نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بہت اعلیٰ قسم کا علم ہے، یہ عام لوگوں کو یہ حاصل ہی نہیں ہوتا، تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہمارا بھی کرسی اور ہمارا ایک بڑا جو معاشرے میں ایلیٹ کلاس ہم بنے ہوئے وہ ہم قائم رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تاکہ ہر خاص اور عام کو خبر ہو کہ اصل دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیا کچھ چھپایا جا رہا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے پول کھولے، ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارا تو وہ درگزری کر جاتا ہے جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں۔ جن آیات کا ذکر کیا وہ بھی بہت تھوڑی نہیں تھی، کافی ساری بتا دی گئیں کہ یہاں یہاں تم نے غلطیاں کی ہیں، جیسے یہ میں نے بتایا تھا کہ ان کے ایک یہودی جوڑے نے زنا کیا تھا، شادی شدہ جوڑے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی آپ کی بک میں اس کا کیا فیصلہ ہے ہمیں بتائیے۔ ان کا خیال تھا کسی طرح رجم سے بچ جائیں۔ آپ نے کہا تمہاری بک میں کیا لکھا؟ کہنے لگے ہماری بک میں یہ ہے کہ ان کو منہ کالا کر کے، ان کو گدھے پہ سوار کر کے شہر میں گشت کرایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان سے کہی اپنی تورات اور اپنے علماء کو بلا کے لائیے۔ جب وہ لوگ آئے تو رجم کی آیات پر ان کا بیہیو دیکھے، بچوں کی طرح اس پہ ہاتھ رکھ کے تو آگے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ہاتھ اٹھوا کے دکھایا، نیچے رجم کی آیت تھی۔ تو بہت سارے معاملات جو تھے وہ ایک جیسے بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سارا تمہارا جو تم نے چھپایا تمہارے اس نبی نے تمہارے لیے کھول کے بیان کیا، اور بہت تمہاری حرکتوں کو اس نے درگزر بھی کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی آ گئی، جن اندھیروں میں تم بھٹک رہے تھے، جہاں سے تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، ان اندھیروں میں سے نکالنے کے لیے ایک نور بن کے آ گیا قرآن، اور کتاب مبین، کتاب مبین آ گئی۔ اور یہ اسی نور سے لوگوں نے، جیسے وہ مانوی تحریف کرتے تھے اس طرح مسلمان بھی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انہوں نے نور قرار دے دیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے کئی جگہ باقی کتاب جیسے تورات، انجیل، ان کو بھی نور کہا۔ قرآن میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ایک جگہ فرمایا مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو جو اس نے اس کے ساتھ اتارا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم نے بنایا اس کو نور، یعنی قرآن کو، ہم اس کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں۔ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس ذات نے نازل کیا۔ کیونکہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے مشرکوں اور کافروں سے کہا ما انا الا بشر مثلکم، ما انا الا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں،
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف میری طرف وحی آتی ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں۔ تمہاری طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، بیوی بچے ہیں، زندگی کے معاملات ہیں سارے، لیکن جب انسان کوئی چیز ماننا نہ چاہے پھر وہ جہاں سے مرضی چلا جائے اور جہاں مرضی پہنچ جائے، اور یہ فیصلے جیسے اللہ نے ان کو فرمایا ثم ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، دنیا میں ان جھگڑوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور آیا اور خود بھی وہ اندھیروں میں روشنی بن کر آئے، لیکن یہ روشنی وہ نہیں جس کو لوگوں نے بنا لیا، جنہوں نے کہا نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، یعنی اللہ کا حصہ بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ایک غلط تعویل ہے قرآن کی ایک سیدھی سادی آیات کی۔ تو اس وجہ سے دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں باقی کس طرح ذکر ہے۔ اللہ کی اس کتاب کو اللہ نے نور کہا، انجیل کو نور کہا، تورات کو نور کہا، تو یہ نور ہے کیونکہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے نا انسان کو۔ انسان اس کے بغیر تو بھٹکتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا سیدھا راستہ کون سا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، مجھے کس طرف چلنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس گائیڈنس کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا اور اس کے ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ لوگ صرف پڑھیں ہی نہ، دیکھیں بھی، جانیں بھی، انہیں پتہ چلے کہ کسی آیت پر عمل کس طرح ہوگا۔ تو جو ہی ہم عمل کریں گے ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائیں گے۔ اور پھر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے ایسی احادیث کا سہارا لیا جن کا سرے سے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، باقاعدہ اس کے لیے بکس چھپی ہوئی ہیں، موضوع حدیث جن کا کوئی تعلق نہیں دین سے اور جو غلط ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح حق دکھائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کیونکہ صحیح دین تھوڑا بھی ہو تو بہت ہو جاتا ہے، اور بہت سارا دین غلط ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی۔ نور کیا؟ اسلام، دین، روشنی، ہدایت کا راستہ، لیکن یہدی بہ اللہ، رہنمائی اس کے ساتھ اللہ اس کی کرے گا، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کو فالو کرنا چاہے گا یا کرے گا۔ تو یہی ایک کتاب ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مفہوم ہے ان کی حدیث کا، کہ یہ کتاب ہے، یعنی اللہ کی جو بھی کتاب آئی اسی سے قوموں کو زوال آیا اور اسی سے قوموں کو عروج ملا۔ جنہوں نے ان کو پکڑ لیا، اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا، اپنے سامنے رکھا، اپنے ہاتھوں میں رکھا، اپنے دل میں رکھا، اپنے عمل میں رکھا، اپنی زندگی میں رکھا، ان کے لیے تو یہ عروج کا باعث بنی، اور اس کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہے۔ اور جنہوں نے ان کو چھوڑا، اپنی مرضی کا راستہ چنا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی مرضی کو اپنے آگے رکھا، قرآن کو پیچھے کر دیا، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر کے زندگی کو انجوائے کیا، ان کو زوال ملا۔ اور یہ فوری نہیں ہوتا کہ آج کسی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ پکڑا جائے، آج کسی نے قرآن نہیں پڑھی تو وہ پکڑا جائے، نہیں، قرآن پڑھے، جو قرآن نہ پڑھے گا وہ پکڑا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا ہر کام دھیرج، سکون اور ایک طریقے سے ہے، وہ ہر انسان کو وارن کرتا ہے مختلف طریقوں سے، ہر انسان کو زندگی میں بہت سارے مواقع دیتا ہے کہ آ جاؤ پلٹ کے، توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے، اپنے انبیاء کو بھیجا ہے بتانے کے لیے، اپنی بکس کو بھیجا ہے فالو کرنے کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے جس نے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، پرائیورٹی دی اس کو جو اللہ چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کی چاہت اگر ہم فالو کرتے ہیں، ہماری چاہتے تو وہ جانتا ہے، وہ ان کو پورا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ بہت بڑا
گائیڈ ہے ہمارا، کیونکہ خالق اور مالک وہ ہے نا، زندگی گزارنے کا طریقہ اس نے بتایا۔ تو اسی نے یہ کہا ہے کہ جس نے میری رضا کو چاہا، میری رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اسے پایا اور اس کو فالو کیا، میں اسے رہنمائی دوں گا سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ دنیا میں بھی یہ سلامتی اور آخرت تک یہ سلامتی، اور پھر جنت بھی دار السلام، اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام۔ اندھیروں سے روشنی کا سفر ہے، جو لینا چاہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہیں نکال دے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وہ اندھیرے غم کے بھی ہو سکتے ہیں، جہالت کے بھی ہو سکتے ہیں، رواجوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اپنی مرضیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کے پوجا کے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کو فالو کرنے سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے اندھیرے۔ تو اللہ ان سب اندھیروں سے ایک سنگل، ہمیشہ نور کے لیے ایک ورڈ آتا ہے کہ سنگل، کیونکہ اندھیروں کا تو ڈھیر ہے اور نور ایک ہے جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آیا۔ ہماری روحیں بھی اللہ نے بھیجی تھی، ان روحوں کی زندگی بھی اللہ نے بھیجی، ان کی خوراک بھی اللہ نے بھیجی۔ ہم دنیا کی خوراکوں سے خود کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دنیا کی خوراکوں سے انجوائے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کو لے لے کے اپنے آپ کو موٹا کرتے رہتے ہیں۔ دل ہمارا پھر بھی دکھی، پریشان، اکیلا فیل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری روح بھوکی ہوتی ہے۔ روح کی خوراک تو اللہ نے یہ بھیجی ہے، اور پھر اس خوراک کو لینے کا طریقہ بھی اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا۔ ہم نے اس میں بھی گھپلا کر دیا، ہم نے نور کسی اور کو کہہ دیا اور اپنی زندگی میں نور کہیں اور سے لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نور تھی، صحابہ کی زندگیاں لائٹس تھیں ہمارے لیے، کہ چلو دنیا کے اندھیروں میں تو تمہیں راستہ نظر آ جائے گا اگر ان کو فالو کرتے رہے، جو نور کے ممبروں پر ہیں، جو اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم کا لیبل لے چکے ہیں۔ لیکن ہم نے نہیں چاہا۔ جب ہم نے وہ تمام لائٹس بند کر دیں جن سے ہمیں روشنی ملنی تھی، تو ہم اندھیروں میں آ گئے۔ ان سے نکلنے کے لیے ہم نے بہت سارے ایونٹس تلاش کیے، خوش ہو جائیں شاید۔ کسی نے ویلنٹائن ڈے منا کے خوشی چاہی، کسی نے بسنت سے خوشی چاہی، کسی نے شادیوں کے مہینہ مہینہ فنکشنز کر کے خوشی چاہی، خوشی پھر بھی نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے اس روح کی خوراک رکھی تھی نور، اور اس کو آسمان سے بھیجا تھا پیور۔ جتنا پیور تم یہ لوگے اتنی پیورٹی تمہارے اندر آئے گی، اور جتنے پیور تم ہوتے جاؤ گے اتنا تمہیں سکون ملتا جائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھے کام کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ موت کے بعد کی نہیں ہے، اللہ نے دنیا کی زندگی کو کہا ہے، ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ دنیا کا ڈھیر برائیوں کا وہ پرسکون ہوں گے، وہ اپنے مشن پہ چل رہے ہوں گے، وہ اللہ کے ساتھ لنکڈ ہوں گے۔ اکیلے بھی ہوں گے تو کبھی خود کو اکیلا فیل نہیں کریں گے، دکھی ہوں گے تو اپنے سارے غم اس کو دے کے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، اللہ ہی تو بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ سبل السلام کی طرف اللہ فرماتے میں رہنمائی کروں گا اس کی جس نے میری رضا کو فالو کیا، اور جس نے اس قرآن کو پکڑ لیا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں کے لیے تو اس میں ہدایت ہے۔ انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، کہیں شرک کا اندھیرا ہے، کہیں نفرتیں ہیں، کہیں جہالت ہے، گمراہی ہے، غم ہے، لیکن اس طرف نہیں آتا۔ سب سے بڑھ کر یہ نور، جسے یہ بے چینی لگ جائے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، وہ چین سے نہیں رہ سکتا، اس کا کہیں دل نہیں لگتا، کسی محفل میں، کسی دولت میں، کسی جگہ، کسی بہترین جگہ پر بھی جا کے وہ چین سے نہیں رہے گا۔ اسے اللہ کی قرب اور اللہ کی رضا کی تلاش ہوگی، وہ ہر جگہ ایک حجرہ ڈھونڈے گا، ایک جگہ ڈھونڈے گا، میں اپنے رب کو پالوں۔ اس کا دل اس کے ساتھ جڑا ہوگا، جسم کہیں بھی چلے جائے۔ تو
تو ان تمام اندھیروں سے نکلنے کا ایک راستہ، ایک بک، ایک نبی جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تمہیں اللہ نیت سلامت دے گا، سوچ اچھی دے گا، انجام سلامت ہوگا، لوگ اس سے سلامت رہیں گے، وہ لوگوں سے سلامت رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والوں کا کیا نام ہے، کسی کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ طائف میں کن لوگوں نے پتھر مارے تھے، کوئی نہیں جانتا، لیکن جو اللہ کی راہ پہ چل رہا تھا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا اور رکھے گا۔ ان کی زندگی، ان کی باتیں، ان کے فٹ سٹیپ سب دنیا کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ تو یہی ایک راستہ ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہر سورہ فاتحہ میں ہم مانگتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں میری رضا کو فالو کرو، میں تمہیں دوں گا نا راستہ صراط مستقیم کا، میں تمہارے لیے راستے کھولوں گا، تمہارے لیے زندگی کو بھی آسان کر دوں گا، تمہارے لیے مر جانا بھی آسان ہوگا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ بہت بڑا کفر ان لوگوں نے کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی تو ہے مسیح ابن مریم۔ اللہ فرماتے اپنے نبی سے ان سے پوچھو، اگر اللہ کسی کو، مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور زمین میں سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے، کون ہے مالک اللہ سے کسی چیز کا؟ کون ہے اس کا ہاتھ پکڑ سکے؟ کون ہے اس کو اس کے فیصلوں سے روک سکے؟ کون ہے یہ جانے والوں کو پکڑ سکے؟ مسیح ابن مریم کو اوپر اٹھایا، تمہیں تو نظر بھی نہ آیا، اور وہ پھر آ جائیں گے قیامت کے پاس، تم روک نہیں سکو گے، نہ جاتے وقت روک سکے، نہ آتے وقت روک سکو گے۔ اس کی ماں کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں ایک معجزہ بنایا اور پھر لے گیا۔ رب تو مرتا نہیں، رب تو زندہ رہتا ہے۔ یہ اگر الہ ہوتے تو کبھی مرتے نہیں۔ قیامت کے دن اللہ جن کو بھی یہ دنیا میں پوجتے ہیں اور خود یہ پوجنے والے، ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ فرماتے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَہنم، تم اور جن کو تم فالو کرتے ہو، اور وہ اپنی خوشی سے کروا رہے ہیں۔ کچھ انسان بھی خود کو فالو کرواتے، کچھ تو بے جان چیزیں ہیں، پتھر ہیں، سورج ہے، آگ ہے، چاند ہے، کچھ بھی غلط اس کو فالو کرتے، اللہ اس کو آگ میں پھینکیں گے کہ چلو تم اور تمہارے معبود۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةٌ مَا وَرَدُوهَا، ان کو دوزخ میں داخل کر کے کہیں گے اگر یہ الہ ہوتے آج اس آگ میں نہیں جاتے۔ تو اللہ فرماتے کون ہے اللہ سے مالک، اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے ان سب کو۔ یاد رکھو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین آسمان کی ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یخلق ما یشاء، تمہیں کیا اعتراض، تمہیں کیا ٹینشن، تمہیں کیا فرق ہے؟ اگر ایک بن باپ کے بچہ اللہ نے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کا تو کوئی ماں باپ ہی نہیں تھا، تب بھی اللہ نے بنا دیا۔ حوا کی تو کوئی ماں نہیں تھی، اللہ نے ان کو بھی پیدا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی مخلوق سب کا خالق وہ ہے، کچھ بھی وہ کر دے وہ ہماری عقل سے بہت بیانڈ ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہی تو رب ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رب تو کھاتا پیتا نہیں، سوتا جاگتا نہیں، یہ تو سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی کا ہے سب کچھ، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، بیوی 5 ہے، خود بڑھاپے کے اینڈ پہ ہیں، اللہ نے خوشخبری دی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ یہ کیسے، انا یکون لی ولد، میں بوڑھا میری بیوی 5۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح کذالک اللہ یفعل ما یشاء وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، میں نے تجھے نہیں پہلے پیدا کیا، تو کیا تھا؟ اللہ کے لیے کچھ بھی کر دینا کوئی مشکل نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے تخلیق کرے،
تم اس کی تخلیق میں اٹک گئے، تم نے خالق کو نہیں دیکھا، خالق کو نہیں پایا اس کی تخلیق سے، اس کی تخلیق میں ہی اٹک گئے۔ کبھی کسی چیز پہ تم حیران ہو جاتے ہو، کبھی کسی چیز کو تم کسی سے ملا دیتے ہو اور رب بنا دیتے ہو۔ تمہیں یہ نہیں پتا جو خالق ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا، تم نے کبھی سوچا؟ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدیر ہے۔ تمہیں حیرت ہوتی نا، اس کے لیے کوئی چیز حیرت کے قابل نہیں۔ زمین آسمان میں ذرا چل پھر کے تو دیکھو کتنا کچھ اس نے اس دنیا میں بنا دیا۔ تم تو ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے اور باتیں تم اتنی بڑی بڑی کرتے ہو۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اسی پر ایمان لانا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ وہ خالق، مالک، رازق، ساری دنیا کو چلانے والا، دیکھنے والا، سنبھالنے والا، گائیڈ کرنے والا صرف وہ ہے۔ اس چیز کی سمجھ اللہ ہمیں دے اور شرک کے ہر طرح کے اندھیروں سے نکالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔